اسد میں آپ کے لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ امریکہ نے کہا کہ مزید دباؤ بڑھایا جائے گا، ان کے وار منسٹر نے کہا کہ ہم بلاکیڈ کو مزید سخت کریں گے، اینڈ آن دی ادر ہینڈ وی ڈو ایگری دیٹ امریکہ از ایگزاسٹڈ، سو واٹس گوئنگ آن؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائلنٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اس میں ان پریشر ٹیکٹکس کا کیا کام ہوگا؟ دیکھیے بطول، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پریشر ٹیکٹکس تو رہتی ہیں جب آپ ڈپلومیسی کا ایک گفتگو کا حصہ بنتے ہیں، اور مذاکرات کی میز پہ ابھی ایک سیشن ہوا ہے، دوسرا ہونا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہو سکا باوجود، تو تب تک تو یہ قائم رہتی ہیں ساتھ ساتھ چیزیں، تو یہ تو دباؤ ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم کوئی اسٹیٹ آف وار میں نہیں ہیں، دونوں طرف سے کوئی میزلز ایک دوسرے کے اوپر نہیں پھینکے جا رہے، سو یہ اس کا حصہ ہے تاکہ آپ مذاکرات کی میز پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے گین کر سکیں، اور دونوں جو پارٹیاں ہیں، ایرانی لیڈرشپ اپنی عوام کے سامنے اور جو امریکن لیڈرشپ ہے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے سامنے یہ بتا سکے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم نے جو مارکا شروع کیا تھا ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ وہ اپنے عوام کو دکھائیں کہ ہم پوری پاور کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور ایران کو الٹیمیٹلی اس جو نیول بلاکیڈ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایران کو فائنانشلی اس کی جو ایکسیس ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے، اس کی جو گینز ہیں اس کو جو کم و بیش $500 ملین ہر روز کی جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے اسٹیٹ آف ہرمز سے اس کو روکا جا سکے۔ سیکنڈلی ایک اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کہ آئی تھنک کہ درست بھی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں اس میں باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت یہ بالکل فری ہیں، اگر اس کے اوپر ٹول لگ جاتا ہے، ٹیکس لگ جاتا ہے، کاسٹ پھر عام آدمی کے لیے بہت بڑھ جاتی ہے، اور ٹول بھی اگر پھر سلیکٹڈ ملکوں کے لیے ہو کہ اس کے لیے اور اس کے لیے نہیں ہے، تو یہ کوئی زیادہ اس کے اندر لاجک نظر نہیں آتا ہے۔ سو امریکہ کو یہ فیئر ہے کہ امریکہ اگر اس کے اوپر ایران اگر اس کے اوپر ٹول ٹیکس لگا کے بھی اپنی انکم جنریٹ کرتا ہے تو امریکہ تو فائنانشلی ایران کو جو ہے وہ سکویز کرنا چاہتا ہے، اور کر رہا ہے پچھلے 47 ایئرس سے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے بہت سارے وینیوز جو ہیں کھلیں جہاں سے وہ اپنی انکم جنریٹ کر سکے اور اپنے جو اس کے مشنز ہیں امریکہ کے نزدیک ان کو وہ کنٹینیو رکھ سکے۔ ٹھیک، منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ منصور صاحب، جب لاسٹ ٹائم مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فوراً ایک بیٹھک دوبارہ ہو جائے گی وہ تو غلط تھا، لیکن اس کے بعد جب ٹرمپ نے کہا میری ٹیم آ رہی ہے، اور ایک بہت زیادہ ہم نے ایجیٹیشن دیکھی، ہلچل بھی بہت تھی، میڈیا بھی بہت ایکٹیو تھا، خبروں کا فلو بھی بہت زیادہ تھا، اور ایونچولی ایران ڈس انٹرسٹ ہو گیا اس سب میں، لیکن اس کے رزلٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا۔ تو کیا ممالک یہی کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ سیز فائر کوئی ایکسٹینشن ملتی رہے کہ امن تو رہے، باقی جو فارمولیٹ کرنا چاہتے ہیں ود دا پیس آف ٹائم باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ وقت لے سکتا ہے؟ جی یقیناً اس وقت جو بھی آگے کا چاہے وہ فیز 2 ہے اس کی بات کی جائے یا اس کے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں، ان تمام کے لیے ظاہر ہے ایک پیس کا پریویل ہونا تو ضروری ہے، کیونکہ آپ جنگ کے دنوں میں یقیناً اس نوعیت کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کبھی کارگر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جو ماضی میں بھی سیز فائر کے حوالے سے بہت اسٹریس کیا، اور جب اس کی مدت لیپس ہونے کے قریب آ رہی تھی تو اس وقت بھی دنیا بالکل پہلے مرحلے کی طرح سانسیں روکے بیٹھی تھی، لیکن پھر پاکستان کی جو لاسٹ منٹ ریکویسٹ اور ڈپلومیسی جو ہے اس کو ایک بار پھر امریکہ نے آنر کیا اور یونیلیٹرل اس کا جو ہے ایکسٹینشن کر دی۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا جسٹس تھا امریکہ کی طرف سے۔ تو یہ جو کرفر ہے یہ تو یقیناً اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ نہیں جاتے اور اپنے لوگ تقسیم نہیں کر لیتے اور اس پر اپنی انپٹ نہیں دے دیتے۔ اس سے پہلے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اسی نوعیت کی آپ کو دکھائی دیں گی۔ ایک طرف آپ کو دھمکیاں دکھائی دیں گی، ایک طرف آپ کو اعلانات دکھائی دیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دیکھیے کہ ان کے ماضی کے جتنے بھی اعلانات تھے، چاہے وہ اکنامک لاس کے حوالے سے ایران کے، وہ بھی کارگر نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی، یہ اطلاعات دینا شروع کر دی ہیں کہ ایران کے جو تیل کے سوتے ہیں یا جو خاص طور پہ ان کے گیس کے جو منبع ہیں، وہ اس وقت کیونکہ بہت عرصہ ہوا وہاں سے گیس اور تیل نہیں نکلی ہے، تو لہٰذا وہ زمین میں دھستے جا رہے ہیں، وہ اس لحاظ سے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایران کو خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا اگر بہت زیادہ بلاکیج رہا اور آپ اپنی یہ سروسز ساری اویل نہ کر سکے تو آپ بہت نقصان میں ہوں گے۔ وہ یہ بیان دیتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ان کے خطے میں دیگر اتحادی جو ہے وہ بھی اسی نوعیت کی صورتحال سے دوچار ہے۔ پورے گلف سے جو ہے تیل اور اسی نوعیت کی جگہوں سے نکلتا ہے، لیکن آج اگر ایران وہ تیل نکال کے نہیں بیچ سکتا تو یقیناً قطر اور دیگر جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی اپنی گیس اور تیل جو ہے اسی طریقے سے نہیں نکال پا رہے ہیں۔
اب پتہ نہیں ایران کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ ایک لحاظ سے GCC کنٹریز کو موبلائز کر رہے ہیں کہ وہ بھی پریشر بڑھائیں اپنا تاکہ کسی طریقے سے منصور صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا کہ اب تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ڈپلومیٹیکلی اس میں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی دفاعی قوت اسرائیل کی دفاعی قوت بہت متاثر ہوئی ہے، شیٹر ہوا ہے اس کا کانفیڈنس، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم US اور اسرائیل کا جو کانٹیکٹ ہے، جو ان کا ایک دوسرے کے لیے سیکیورٹی گارنٹر ہونا ہے، اس کے اوپر ابھی تک کیا اثر پڑا ہے؟ کیونکہ جو ریسنٹ اسرائیل کی طرف سے بیان آیا اس میں کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم نے ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں، خامنائی کے خاندان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بس امریکہ کے سگنل کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اسٹیک ہولڈرز کی تعریف کر رہا ہے کہ شکریہ آپ نے امن کروایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، دوسری طرف اسرائیل کانفیڈنٹ ہے کہ ہم US کے سگنل کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کا آپس کا گٹھ جوڑ ہے، یہ اب تک کتنا انفلوئنس ہوا اس ڈپلومیسی سے؟ آپ اگر ریسنٹلی دیکھیں جو لبنان کا جو سیز فائر ہے اس کے بعد خاص طور پہ جو ایک شٹ اپ کال امریکی صدر کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم کو ان پرسن دی گئی ہے، یہ میرے خیال تاریخ کا ایک قطعی نوعیت کا واقعہ ہے کہ کوئی امریکی صدر کسی سروی اسرائیلی وزیر اعظم کو اس نوعیت کی پبلک سیٹ اپ کال جو ہے وہ دے رہا ہو اور انہیں دھمکا رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ اب آپ نے اب لبنان پر حملہ نہیں کرنا۔ تو یہ ایک خاص طور پہ جو باہمی گٹھ جوڑ کہا جاتا ہے اسرائیل اور امریکہ کا، اس میں تھوڑی سی ایک میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑی سی دراڑ ضرور محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب مذاکرات ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود وہاں پہ ان پرسن موجودہ رہے اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو نمائندوں کے سفیر لیول پر مذاکرات تھے، اور اسی وجہ سے 3 ہفتے کی مزید ایکسٹینشن جو ہے سیز فائر کو دی گئی ہے۔ یہ ایک اعتماد کو یقیناً خراب ہوا ہے دونوں کے درمیان، خاص طور پہ اسرائیل کے اس نوعیت کے بیانات کہ وہ ان کے ہاتھ ٹریگر پر ہے اور وہ اشارے کے منتظر ہیں، وہ خدا کو اڑا دیں گے، یہ تو ان کا روز اول سے یہی وتیرہ ہے اور وہ یہی کرتے آئے ہیں۔ پوری اگر آپ غزہ کی 2-2.5 سال کی جنگ دیکھ لیجیے، اس میں انہوں نے ہر روز ایسی ہی حماقت، ایسی بیان بازی، اور اس کو نہ صرف بیان بازی بلکہ عملی جامہ پہنا کر اپنا جو ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے اپنے لیے جو جنگی جرائم کا ایک پورا ڈوزیئر تیار کروایا ہے، وہ اسی نوعیت کا تھا، اور اب بھی یقیناً وہ اس سے باز نہیں آئے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا جو رول ہے، جو اسپوائلر ہے، پوری دنیا جو ہے اسے اس ٹائٹل اس میس کے حوالے سے جانتی ہے، اور اس بار تو امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کس انداز سے اس پورے قضیے میں دند کھول سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انہیں پبلکلی جو ہے اس لحاظ سے سرزنش کرنا پڑی، اور اب یقیناً وہاں پہ ایک تھوڑا سا نیتن یاہو کی حد تک ایک لل آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ خود ایک صحت کی آزمائش سے بھی دوچار ہیں، گریڈ 2 پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ ابھی ڈائگنوز ہوا ہے، اس وجہ سے بھی وہ پریشان ہے، اور وہ خاص طور پہ کتنا یہاں پہ ایک پیس رہے گا، اور خاص طور پہ جنگ بندی کا ایکسٹینشن ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ہاں جو ہونے والی ایک لٹیگیشن کا ایک دھمکی یا بحران جو ہے وہ بھی ان کو سامنے دکھائی دیتا ہے، اور اپنا سیاسی مستقبل اس کی روشنی میں انتہائی بلیک دکھائی دے رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ ذاتی طور پر تو یقیناً اس میں اس انداز سے اب شاید آپ کو ان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔